السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد سے حفاظت کی دعا۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے، نظر اتارنے کا اسلامی طریقہ بتا دیں۔ نظر یہ حق ہے، العین حق، نظر یہ حق ہے، حدیث میں بھی ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس نظر بد سے بچا دے۔ کچھ وظیفہ ہیں، کچھ دعائیں ہیں، حدیث میں بھی وہ ثابت ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اگر نظر لگ گئی ہے اس کا اثر بھی ختم ہوگا، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ تو ایک یہ کہ سورہ فاتحہ، الحمد شریف، آیت الکرسی اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ پڑھ کر، اور جس کو نظر لگ گئی ہے اس کو دم کریں، اپنے آپ کو دم کریں، بچوں کو دم کریں۔ اور ایک اور بھی دعا ہے، وہ بھی احادیث میں ہے، جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کیا جائے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ کے نام پر، اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم سرد کو اور دکھ درد کو دور فرما دے۔ پھر اس کے بعد یہ کلمات کے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ جس کو نظر لگ گئی ہے یہ دم بھی کر سکتے ہیں۔ تو نظر بد کے دور کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی تو اس کو وضو کرایا جائے۔ جس کو نظر لگی ہے، جس کی نظر لگی ہے، جس نے نظر کیا ہے، جس کی نظر لگ گئی ہے، اس کو وضو کرایا جائے، اور اس پانی کو، وہ مستعمل پانی کو کسی برتن میں جمع کیا جائے۔ جس نے وضو کیا، جس نے نظر لگائی، اس کو وضو کرایا جائے، اس پانی کو کسی برتن میں جمع کیا جائے۔ پھر جس شخص کو نظر لگی ہے اس پانی کو، اس سے جو نا غسل کرایا جائے، تو اس سے انشاءاللہ وہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی اس کا طریقہ مذکور ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں، راوی یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تم دھو دو۔ یہ جو نا یہ مسلم میں ہے۔ اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر لگتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو وہ شفا سمجھتے تھے، تو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہارے کسی شخص کو یا تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو، تو اس سے ناراض نہ ہو۔ آپ کی نظر لگ گئی ہے، نظر حق ہے، تو آپ کو کہتے ہیں اعضاء آپ دھو لو تو دھو لو۔ تو اللہ کے حبیب نے اس کا حکم دیا، اس کو جو نا ناپسند نہ کیا جائے، ناراض نہ ہو جائے، تو تاکہ اس کی جان بچ جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بن سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے اللہ کی قسم سہل کے جسم اور ان کے رنگ روپ کے کیا کہنے، میں نے تو آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا، اور پردہ نشین کی بھی کھال سہل کی کھال جیسے نازک اور خوشبو رنگ نہیں دیکھی، کھال بھی بہت خوبصورت ہے، اس طرح تو اس نے کہا۔ تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے سہل کو گھرا دیا گیا، یعنی ان کو عامر کی ایسی نظر لگی کہ وہ فوراً گشت کا کر جو نا گر پڑے۔ چنانچہ اس کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کی در پہ ہوتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ یعنی اگر تمہاری نظر میں سہل کا بدن اور رنگ اور روپ بھاگ گیا تھا تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہیں کہے بارک اللہ علیک، تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء دو، اس پانی کو اس پر ڈھال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ، کونیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور زیر ناپ جسم یعنی سطر اور کھولوں کو دھویا، پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سہل پر ڈالا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل فوراً اچھے ہو گئے، اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی حدیث سے جو نا ثابت ہے، اس طریقے سے بھی نظر کا جو اثر ہے اس کو بھی ختم کیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو دعائیں بتائی گئی ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی یہ نظر کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو جس پر نظر پڑی، کوئی چیز اچھی لگی، کوئی انسان اچھا لگا، خوبصورت لگا، تو ہم اس کو ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ علیہ کہیں، تاکہ نظر کا اثر اس پر نہ پڑے، تاکہ بھائی کو بہن کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو صبح شام کی جو دعائیں ہیں، معوذتین ہیں، یہ پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ نظر بد سے بچا دے گا۔ تو یہ بہت جو ہے نا تکلیف دہ، یعنی کہ ایک بیماری سمجھو، ایک مصیبت سمجھو، تکلیف دہ چیز سمجھو، بس اللہ پاک ہم سب کے نظر بد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔